میرا سوال یہ ہے کہ کیا نام کو پھاڑ دینے سے اس کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے؟ ہمارے آفس میں بہت سے ایسی دستاویز ہوتی ہیں جنہیں پھاڑنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، جس پر اردو اور انگلش میں نام بھی لکھے ہوتے ہیں، پھاڑ کے پھینک دیا کرو میرے بھائی۔ آفس میں اور بھی کوئی غم ہے زمانے میں؟ اس لیے کاغذ نہیں پھاڑنا کہ اس پہ نام ہوگا تو نام پڑ جائے گا، تو یہ وہ نہ پڑ جائے کہیں جس کا نام ہے، تو ایسے تو وہمی بنو گے۔ مفتی صاحب، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں اسکول میں ٹیچر تھی، ٹیچر کی سیلری دینا میرے ذمے تھی۔ کچھ سال پہلے وہاں کے ایک ٹیچر نے کہا تھا کہ ان کو 1 ماہ کی سیلری نہیں دی، جبکہ میرے حساب سے مجھے لگتا ہے کہ میں نے ان کو دے دی، لیکن ان سر کا کچھ سال پہلے انتقال ہو چکا ہے۔ مجھے خیال آتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہو۔ ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ پیسے ان کے نام سے مدرسے میں دے دیے جائیں؟ کچھ بھی نہیں کریں، دے دی تھی آپ نے، دے دی اس کے ذمہ تھا، وہ گواہوں سے، اور جب ٹائم گزر گیا، مہینہ بھی گزر گیا، تو آپ کو یاد بھی ہے کہ آپ نے دی ہے، تو آپ کیوں وہم کر رہی ہو بلا وجہ؟ اور اگر آپ نے جب کہہ دیا تھا نہیں دی، تو اس کو چاہیے تھا کہ پھر وہ اصرار کرتا یا وہ آپ سے ثبوت مانگتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ تھوڑے سے وہمی بہت ہیں۔ ہم دین پہ جب آتے ہیں نا، تو یہ خاتون کی بات نہیں کر رہا، جنرلی ایک بات کر رہا ہوں، وہم کی طرف زیادہ چلے جاتے ہیں۔ بھائی اسلام تو ملت بیضاء سمحا، صاف ستھرا سیدھا سادہ دین ہے، جن میں ہمیں گناہوں سے بچنے کا حکم دیا گیا، نماز پڑھنے کا حکم دیا، رمضان کے روزوں کا حکم، زکوٰۃ ہے، صدقات و خیرات ہے، ایک دوسرے کی کیئر کرنا۔ یہ جو موٹی موٹی دین کی چیزیں یہ ہیں، ان میں بہت زیادہ وہمی۔ وضو کو دیکھو نا، وضو کرتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں وضو میں بیٹھے رہتے ہیں وہمی لوگ، تو پھر ادب تمیز میں اتنا آگے چلے گئے ہیں، ادب یہ نہ ہو جائے، یہ بے ادبی ہو جائے گی، یہ بے ادبی ہو جائے گی، بہت زیادہ چیزوں کو مسلط کیا ہے۔ ایک صاحب کو میں نے دیکھا، وہ زمین پہ دیکھ کے جا رہے ہیں، کہیں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے تو میں اٹھا لوں۔ میں نے کہا بھائی جاتے ہوئے کہیں نظر پڑ جائے، کوئی کلمہ لکھا ہوا ہے نیچے پڑا ہوا ہے تو اٹھا لو، دیکھتے ہوئے جانا، کہیں لکھا ہوا نہ ہو، ایسا تو زندگی مصیبت بن جائے گی۔ دیکھو ایک چیونٹی بھی بلا وجہ مارنے کی اجازت نہیں ہے اسلام میں، بلا وجہ، لیکن چیونٹیوں کو بچانے کی فکر میں لگے رہنا، یہ بیوقوفی ہے کہ اب آپ سفر کرتے ہوئے جا رہے ہو کہ کہیں چیونٹی نہ آ جائے، دیکھتے ہوئے جا رہے ہو میرے پاؤں کے نیچے چیونٹی نہ آ جائے، تو یہ زیادتی ہوگی بھائی۔ خود سے بلا وجہ کسی جانور کو مت مارو، اب جا رہے ہو تو وہ تو آ گیا تو آ گیا، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ کسی نے جانور کا بچہ بیچنے کے لیے قربانی پر لیا، مگر اس سال چھوٹا ہے، 2 دانت کا نہیں ہے، تو اس کے لیے زکوٰۃ کا مسئلہ سمجھا دیں۔ زکوٰۃ دینی پڑے گی اس کو، کیونکہ اس نے یہ خریدا تھا بیچنے کے لیے۔ تو ہر وہ مال جو بیچنے کے لیے خریدا گیا ہو اور اب تک بیچنے کی نیت باقی ہو، اس پہ زکوٰۃ دینی پڑتی ہے۔ تو جس تاریخ کو آپ کی زکوٰۃ نکلتی ہے، اس دن دیکھیں بچے کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے، اگرچہ 2 دانت کا نہیں ہوا لیکن والی ویلیو کیا ہے، جتنی ویلیو ہوگی اس پہ زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ کسی کو زکوٰۃ دی تو اس نے لیتے وقت کہا کہ اس سے آپ کی ضرورت یا دعوت وغیرہ پر بھی خرچ کروں گا، کیا یہ زکوٰۃ دینے پر ادا ہو جائے گی؟ جبکہ ہمیں کچھ مفاد بھی نظر آ رہا ہے۔ آپ اس نیت سے نہ دیں کہ یہ مجھ پہ خرچ کرے، پھر ناجائز ہے، پھر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ نے اس کو دے دی، وہ جو مرضی کرے، وہ آپ کی دعوت ہی کر دے ان پیسوں سے، وہ آپ ہی کو کھلا دے، تو اس کا مال ہے، جو چاہے کرے میرے بھائی۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کسی نے زکوٰۃ ادا کی اور انتہائی غریب ہو گیا، تو کیا اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ یعنی زکوٰۃ دینے کے بعد خود غریب ہو گیا، جب غریب ہو گیا تو دی جا سکتی ہے اس کو بھی۔ رمضان میں کیے جانے والے معمولات پر بیان فرما دیں۔ آپ پر اعتراض ہے کہ دعاؤں اور معمولات پر توجہ نہیں دلاتے، اعتراض کرتے رہو بیٹھ کے۔ کئی بار میں معمولات پر بیان کر چکا ہوں رمضان میں بھی، اور اعتکاف والوں کو تو ہمارے ہاں الگ سے معمولات بتائے جاتے ہیں۔ البتہ معمولات کے بارے میں میرا طریقہ یہ ہے کہ کسی پہ فورس نہیں کرتا۔ جیسے ہمارے یہاں اعتکاف میں لوگ بیٹھتے ہیں، جو بیٹھنا چاہیں ابھی سے رجسٹریشن کروا لیں، اعتکاف کی فارم شاید باہر مل رہا ہے، تو بتا دیتا ہوں، زبردستی نہیں کرواتا، کیونکہ اس وقت لوگوں کا جو دینی لیول ہے بہت گر چکا ہے۔ تو بڑے بڑے گناہ چھوڑ دیں، فرض نماز سنت موقدہ پڑھ لیں، بڑی بات ہے۔ باقی معمولات کی بات پھر آگے شروع ہوتی ہے، تو وہ آؤ بیٹھو خوشبو لگا کے انشاءاللہ۔ باقی رمضان میں کرنے کے جو معمولات ہیں،
تراویح پڑھیں پوری پابندی سے, پھر تہجد بھی پڑھیں. صحیح حدیث ہے, غالباً مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے, حضرت عمر نے تراویح جب جماعت سے شروع کرائی تو جب حضرت عمر مسجد نبوی میں گئے تو جب لوگوں کو تراویح پڑھتے ہوئے دیکھا آپ بہت خوش ہوئے, لیکن آپ نے ایک بات فرمائی, واللتی تنامون عنہا افضل من اللتی تقومون. فرمایا جس نماز سے تم سو رہے ہو وہ افضل ہے اس نماز سے جو تم پڑھ رہے ہو. تو حضرت عمر کا مقصد یہ تھا کہ تراویح اتنی لمبی نہ ہو یا ایسے مشغول نہ ہو جاؤ کہ تہجد ہی چھوڑ دو. اس سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر کی نظر میں بھی تراویح الگ ہے اور تہجد الگ ہے. ہمارے اہل حدیث بھائی تہجد والی حدیثیں اٹھا کے تراویح پہ فٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعتیں پڑھتے تھے. وہ تہجد کی بات ہے بھائی, وہ تراویح کی بات نہیں ہے. اور اگر وہ تراویح بھی وہی ہے تو پھر رمضان کی فضیلت کیا ہوئی؟ یہ جو حدیث میں بار بار قیام رمضان قیام رمضان قیام رمضان, محدثین تہجد کا الگ باب باندھتے ہیں, قیام رمضان کا الگ باندھتے ہیں. اگر تراویح تہجد ہی ہوتی تو محدثین تہجد کا الگ باب اور قیام رمضان کا الگ باب نہ باندھتے. وہ تہجد ہی میں تراویح کے فضائل بیان کرتے, جیسے کہ امام بخاری نے تہجد ہی میں تراویح کی فضیلت بیان کر دی ہے. اس کی وجہ ہے کہ امام بخاری جو باب لے کر آتے ہیں نا, اس کے لیے اس باب سے مناسبت ضروری نہیں ہے. جس نے بھی بخاری پڑھی ہے پڑھائی ہے وہ جانتا ہے کہ امام بخاری جب کوئی عنوان قائم کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ حدیث اس عنوان کے تحت آ رہی ہو. یہ امام بخاری کی عادت ہے. امام بخاری بدر کا باب قائم کرتے ہیں, اس میں بدر کی حدیثیں ہی نہیں ہیں, صرف وہ صحابی کی ہیں جو بدری تھے, وہ راوی وہ صحابی آ رہے ہیں. تو جس کو ذرا سی بھی امام بخاری کی عادت کا پتہ ہوگا نا, وہ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ امام بخاری نے قیام اللیل کا باب باندھا اور تہجد کی حدیث ذکر کی, یا تراویح کا باب باندھا اور تہجد کی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری کے نزدیک تراویح اور تہجد ایک ہی چیز ہے. یہ وہ شخص یہ بات کر سکتا ہے جس کو بخاری کی الف بے بھی نہیں پتا. امام بخاری تو بعض دفعہ ایک باب باندھتے ہیں, ذرا سی بھی کہیں سے مناسبت ہوتی ہے حدیث لے آتے ہیں, حالانکہ اس حدیث کا اس باب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اب ہمارے اہل حدیث بھائی بار بار ہمیں دیکھو امام بخاری نے تراویح کا باب باندھا اور تہجد کی حدیث ذکر کی, اس سے پتہ چلتا ہے تراویح اور تہجد ایک ہی ہے. ایسا نہیں ہے بھائی, اتنے سارے محدثین, اور خود امام بخاری تراویح کا نام کیوں دے رہے ہیں اس کو؟ اگر تہجد ایک ہی چیز ہے تو تراویح کا نام کیوں دے رہے ہیں؟ تو بہت سارے محدثین قیام رمضان الگ ہے. اگر یہ تہجد ہی ہوتی تو قیام رمضان کے نام سے الگ باب محدثین نہ باندھتے. آپ کہہ سکتے ہو کہ جی یہ تہجد ہی ہے لیکن رمضان میں تہجد کی فضیلت بہت زیادہ ہے, اس لیے اس کو الگ سے قیام رمضان کا باب باندھا گیا. تو بھائی رمضان میں صرف تہجد کی فضیلت نہیں, صدقے کی فضیلت بھی بہت زیادہ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سخاوت کا دریا بن جایا کرتے تھے. حدیث کا مفہوم ہے. تو صدقے کی فضیلت بھی تو بہت زیادہ ہے, لیکن صدقات رمضان کے نام سے محدثین نے باب باندھا ہے کہ ایک نارمل صدقہ ہوتا ہے, ایک صدقہ رمضان. کیوں نہیں باندھا؟ اس لیے کہ رمضان کا صدقہ کوئی الگ نہیں ہے, وہی صدقہ جو عام دنوں میں کرتے ہو رمضان میں اس کی فضیلت زیادہ. تو وہی تہجد جو ہم عام دنوں میں پڑھتے ہیں, اگر رمضان میں اسی کی فضیلت زیادہ ہوتی, تراویح الگ سے کوئی نہ ہوتی, تو پھر قیام رمضان کا باب ہی نہ باندھتے. تہجد ہی کے فضائل میں رمضان میں تہجد کی فضیلت کو زیادہ بیان کر دیا جاتا. جیسے صدقے کا باب ہوتا ہے رمضان میں زیادہ ثواب ملے گا اور الگ سے باب نہیں باندھا جاتا. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے محدثین جو قیام رمضان الگ سے باب باندھتے ہیں یہ بتانے کے لیے بھائی یہ وہ قیام نہیں ہے جو روزانہ ہوتا ہے جو عام دنوں میں پڑھتے ہو, یہ الگ سے قیام ہے, اس کے احکام بھی الگ سے, اس کی رکعتیں بھی متعین ہیں, اس میں امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ ہوتی ہے. یہ انفرادی بھی پڑھ سکتے ہو آپ, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن یہ مسجد میں جماعت سے قائم ہوگی. تو حضرت عمر کا بھی یہی قول. حضرت عمر نے کیا فرمایا جب لوگ تراویح پڑھ رہے تھے, واللتی تنامون عنہا افضل من اللتی تقومون, کہ جو نماز تم پڑھ رہے ہو جس سے تم غافل ہو وہ اس سے بھی زیادہ فضیلت والی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ الگ ہے اور یہ الگ ہے, کیونکہ صحابہ میں وہ تراویح پڑھ رہے تھے تہجد میں سو جاتے تھے, اتنی زیادہ تھکاوٹ ہو جاتی تھی. تو حضرت عمر کا مقصد یہ تھا یہ پڑھ رہے ہو لیکن اس سے غافل مت ہو, وہ بھی پڑھو. تو اور وہ تو پورے سال پڑھی جاتی ہے, رمضان میں اس کی بھی فضیلت بڑھ جاتی ہے تہجد کی, اور یہ تراویح الگ سے ہے. تو اس لیے رمضان میں سب سے ایک اہم کام کیا ہے, تراویح کی نماز, جو رمضان کی خاصیت ہے. چاند نظر آتے یہ نماز غائب ہو جاتی ہے, اگر یہ تہجد ہوتی تو چاند نظر آتے غائب نہ ہوتی. تو
میں اہل حدیث سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ اگر یہ وہی ہے تہجد تو رمضان کی کیا فضیلت ہے نا. جو میرا اصل سوال تھا وہ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ آپ عام دنوں میں بھی 8 سنت اور رمضان میں بھی 8 سنت, بلکہ آپ نے تو رمضان میں تہجد کی ویلیو اور گرا دی. عام دنوں میں آپ رات کے آخری حصے میں پڑھتے ہو, رمضان میں آپ اول وقت میں پڑھ رہے ہو, تو رمضان کی ویلیو بڑھائی ہے یا گھٹا دی؟ اصل تو آخری وقت میں تہجد, رمضان میں آپ اول وقت میں پڑھ رہے ہو, تو یہ عجیب سی بات ہے یار. پھر رمضان کا کیا فائدہ ہوا؟ اس سے تو بہتر تھا کہ آخر میں ہی پڑھتے رہتے آپ. تو اس لیے جب بھی آپ جمہور کے خلاف یا اجماع کے خلاف جاتے ہیں نا, تو آپ پہ کچھ ایسے ایسے سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں جس کا آپ کے پاس جواب نہیں ہوتا. اس لیے جمہوری کی ماننے میں ہی خیر ہے, جبکہ وہ دلیل کے لحاظ سے بھی مضبوط ہے. تو رمضان کے معمولات بتا رہا تھا آپ کو. سب سے پہلا معمول کیا ہے؟ روزہ تو رکھنا ہی ہے. اس کے علاوہ کیا کرنا ہے؟ تراویح. پھر اس کے علاوہ کیا کرنا ہے؟ رات کے آخری حصے میں اٹھے ہی ہوتے ہیں تہجد, کیونکہ حضرت عمر نے تراویح شروع کی لیکن انہوں نے حکم دیا کہ تہجد کو مت بھولنا تراویح کی وجہ سے. تو تراویح الگ سے پڑھیں, تہجد الگ سے پڑھیں آپ رمضان میں. تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ صبح و شام 100 دفعہ کلمے کا معمول بنا لو. 100 دفعہ درود شریف, 100 دفعہ استغفار, 100 دفعہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یا جس کو چوتھا کلمہ کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت وہو علی کل شیء قدیر. کی حدیث میں بہت زیادہ فضیلت ہے. کچھ نہیں ہوتا, 10 دفعہ استغفار, 10 دفعہ درود شریف اور 100 دفعہ کلمہ پڑھ لو, ٹھیک ہے نا, صبح بھی اور شام کو بھی. دوسرا کام رمضان میں تلاوت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں زیادہ تلاوت کیا کرتے تھے, لیکن محدثین نے تلاوت رمضان کے نام سے الگ باب نہیں باندھا, کیونکہ یہ وہی تلاوت تھی جس کی مقدار بڑھ جاتی تھی, لیکن قیام رمضان کا باب الگ سے باندھا ہے. تو یہ وہی تو تلاوت کو بڑھانا ہے رمضان میں. تیسرا کام صدقات و خیرات, کیونکہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بہت صدقہ کیا کرتے تھے. صدقے کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے. دیکھو کمپنیاں جب پیکج دیتی ہیں تو لوگ اس پیکج سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ سیل لگی ہوئی ہے بھائی, فلاں اسٹور نے کیا کیا کہ بھائی سیل لگی ہوئی ہے, جو چیزوں کی قیمتیں 5,000 تھیں 2,500 پہ آئی ہوئی ہیں, تو سیل سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. تو رمضان میں نیکیوں کی سیل لگی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے, ایک ایک نیکی کا ثواب کئی گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے. رمضان میں صدقہ کرو گے ثواب کئی گنا بڑھا دیا جائے گا. تو تہجد ہے, صدقہ خیرات ہے, صبح شام 100 کی تسبیحات, اور ایک آخری کام دعاؤں کی کثرت. 24 گھنٹے میں ایک ٹائم نکال کے لمبی دعا کا معمول بناؤ. رمضان میں عادت ڈالو اس کی, 24 گھنٹے میں ایک ٹائم نکال کے لمبی دعا. سمجھتے ہو؟ اس میں یہ نہیں دیکھو قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, بھائی ہمارا کام ہے مانگنا, مانگنے کی عادت ڈالو. دیکھو جو دنیا میں بھکاری ہوتے ہیں نا مانگنے والے, ان کو مانگنے کی عادت پڑ جاتی ہے. کیا خیال ہے؟ میں نے بھکاریوں کو کبھی نہیں دیکھا کہ بھیک مانگنا چھوڑی ہو انہوں نے, حالانکہ ان کو ضرورت نہیں بھی ہوتی, پھر بھی مانگنے کی عادت پڑ جاتی ہے. تو یہ انسان کو جب انسان سے مانگنے کی عادت پڑے تو یہ بہت بری بات ہے. لیکن اس سے اتنا تو پتا چلتا ہے کہ جو مانگتا ہے اس کو مانگنے کی عادت پڑ جاتی ہے. تو اسی طرح یاد رکھو, جو اللہ سے مانگتے ہیں نا, ان کو ضرورت محسوس ہو یا نہ ہو, اللہ سے مانگنے کی ان کو عادت پڑ جاتی ہے. تو یہ بڑا خاندانی کام ہو جاتا ہے جب اللہ سے مانگنے کی عادت پڑ جائے. پھر ان کو سکون نہیں ملتا جب تک وہ مانگے نہیں. ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے, بات بات پہ دعاؤں کے لیے ہاتھ کھڑے کرتے ہیں, اتنی لمبی ہاتھ اٹھاتے ہیں, اتنی لمبی دعائیں مانگتے ہیں. کیا ہوا بھائی؟ گاٹ سے نہ الجھیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ خیر کرے یار. تو بائکیں دو گاڑیاں چوری ہوئی ہیں ابھی جمعے کے بیان ہیں. اللہ خیر کرے. اگلے ہفتے ہم ایسا کرتے ہیں کہ 2-3 بندے کھڑے کر دیں گے انشاءاللہ, جو بائکوں کی اور گاڑیوں کی حفاظت پہ مامور ہوں. تو کیونکہ کراؤڈ آج بہت زیادہ تھا, اب رمضان میں ہوتا ہے بہت زیادہ رش, تو یہ انشاءاللہ ہم بناتے ہیں اسی ہفتے یہ کر لیں گے تاکہ یہ گاڑیاں چوری اور بائکیں چوری کی شکایت نہ آئے. باقی وہ کیمرے میں دیکھ لیں, جو کیمرے لگے ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ دکھا دیں گے. اس میں یہ تو پتہ چل جائے گا نا کہ
اچھا چلیں مفتی صاحب اسلام 360. ہاں دعاؤں کی کثرت سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ دعائیں کثرت سے مانگیں. یہ کہہ رہے ہیں مجھے آپ اسلام 360 اپلیکیشن میں قرآن کے ترجمے تو بتائیں کہ کن کن اشخاص نے کیے، مگر حدیث کے ترجمے کس نے کیے یہ نہیں پتا، اور جو حدیث اصحاب پر یا ان کے خلاف بھی جاتی ہے ان کے ترجمے بہت عجیب ہوتے ہیں، ایک بار ضرور دیکھیے گا. اسلام 360 نے کسی چیز کی ذمہ داری نہیں لی ہے. اس نے کہا بھائی میں نے مختلف اسکالرس کے ترجمے ڈال دیے ہیں، اب کون سا ترجمہ ٹھیک ہے کون سا غلط ہے یہ آپ کا ہیڈ ایک ہے، یہ میرا ہیڈ ایک نہیں ہے. تو وہ تو بری ذمہ ہو گئے. تو ابھی آپ خود سوچو، علماء سے پوچھ لو بھائی اس کا یہ ترجمہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا، جس عالم پہ آپ کو اعتماد ہو. عرض یہ کرنا ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں عشاء کی نماز ادا کرنے جائے اور امام صاحب تراویح کی نماز کے لیے کھڑے ہو جائے تو اس صورت میں وہ شخص کیا کرے؟ اس سوال کا جواب ہے کہ امام اہل حدیث نے یہ دیا کہ وہ امام کے ساتھ تراویح میں شامل ہو جائے اس نیت کے ساتھ کہ وہ عشاء کی فرض نماز ادا کر رہا ہے، اور جب امام سلام پھیرے تو اپنی تیسری اور چوتھی رکعت کرے. آپ اس بارے میں کیا رائے ہے؟ یہ ٹھیک نہیں ہے، نفل کے پیچھے فرض نماز کی اجازت نہیں ہے. وہ لوگ ایک حدیث سے استدلال کرتے ہیں، ایک صحابی رسول پہلے نماز پڑھتے تھے پھر آ کے اپنی قوم کو بھی نماز پڑھایا کرتے تھے. تو ہمیں نہیں پتا وہ پہلی والی نماز فرض ہوتی تھی یا پہلے والی ہو سکتا ہے نفل ہوتی ہو. تو ہمارے نزدیک یہ جائز نہیں ہے. آپ عشاء اپنی الگ پڑھ لیں اور پھر امام کے ساتھ تراویح میں شامل ہو جائیں. مفتی صاحب اگر نماز پڑھتے ہوئے ذہن گندا ہو جائے بے دھیانی میں، اور کوئی سوال پوچھنا ہو کسی نے؟ دیکھو یہ جو شہوانی خیال آتے ہیں اور اس سے جو قطرہ وغیرہ نکل جائے اس سے غسل فرض نہیں ہوتا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے آپ کا، دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. سب میرا یہ سوال تھا، جب نکاح کے دوران لڑکی سے پوچھا جاتا ہے کہ قبول ہے تو طلاق کے دوران کیوں پوچھا نہیں جاتا لڑکی سے؟ بہت اچھا سوال کیا بھائی نے. کہہ رہے ہیں نکاح کرنے سے پہلے لڑکی سے پوچھا جاتا ہے کہ قبول ہے، طلاق کے وقت کیوں نہیں پوچھا جاتا کہ قبول ہے؟ یہی اسی بات کا جواب ہے کہ عورت کے پاس یک طرفہ خلا کا حق نہیں ہے. یہ خود اس کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اگر حق ہوتا تو اس سے بھی قبولوایا جاتا. تو طلاق کا حق اللہ نے مرد کو دیا ہے، اس کو یہ رائٹ دیا ہے کہ وہ چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے. باقی اس کو اپریشیٹ نہیں کیا تو باقی اس میں حکمتیں کیا ہیں، مصلحتیں کیا ہیں. کل میرا وہ خلا والا کلپ نہیں جو جہلم والی سرکار کے خلاف میں نے چلایا تھا، اس کا بیچ سے کسی نے کلپ کاٹ کے چلایا ہوا تھا. اتنی گالیاں عورتوں نے مجھے دی ہوئی کہ یہ تو ہے ہی عورتوں کے خلاف، یہ تو ہے ہی ایسا، یہ تو ہے ہی. ایک آدمی نے ڈنگ کی بات لکھی ہوئی تھی کہ اگر عورت کے پاس یہ حق آ گیا تو جو تھوڑے سے مرد شادی شدہ رہ گئے وہ بھی رنڈوے ہو جائیں گے. تو شکر کرو نہیں ہے عورت کے پاس ڈیورس کا حق، اور عدالتوں کے پاس بھی نہیں ہے. جج اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، دوسروں کی بیویوں کو طلاق نہیں دے سکتا. اب وہ اہل حدیث لوگ بولتے ہیں خلا طلاق تھوڑی ہے. بھائی جو بھی ہے نکاح نہیں ختم کر سکتا. نکاح ختم کرنے کا حق کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس. یہ قرآن کے الفاظ ہیں، او بیدہ عقدۃ النکاح. اللہ نے شوہر کو یہ کہا ہے کہ اس کے پاس نکاح کی گرا اسی کے ہاتھ میں. اب اہل حدیثوں نے بھی وہ انجینئر والی باتیں شروع کر دی ہیں. ایک تو اہل حدیثوں میں پتہ ہی نہیں چلتا ان میں کوئی ریلائبل مفتی ہے کون کوئی. اور میں نے پورا مدلل دلائل سے کلپ ریکارڈ کروایا، اس کا کوئی جواب نہیں دے رہے. فوراً بس ان کے پاس ایک ہی منجن ہوتا ہے، یہ تو حنفی ہیں، یہ تو مقلد ہیں. بھائی جب ہم اہل حدیث سے بات کریں گے کہ تو حنفیت کی بات نہیں کرتے، پھر ہم آپ کے سامنے ہم قرآن و سنت کے دلائل دیں گے. دیکھو جب میں کسی ایتھیس سے کے سامنے خدا کے وجود کے دلائل دوں گا تو قرآن سے تھوڑی دوں گا، میں تو سائنس سے دوں گا، کیونکہ وہ کہاں قرآن کو مانتا ہے. تو اہل حدیث تھوڑی فقہ حنفی کو مانتے ہیں کہ میں ابو حنیفہ کے قول پیش کروں. جس چیز کو وہ مانتے ہیں میں وہاں سے دلیل دوں گا. اہل حدیث کہتے ہیں ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، تو جب میں اہل حدیث سے خطاب کروں گا تو دلیل کہاں سے دوں گا؟ قرآن و حدیث سے. تو انجینئر تھوڑی ابو حنیفہ کو مانتا ہے. تو جب میں انجینئر کے خلاف عدالتی خلا ریکارڈ کرواؤں گا تو امام حنیفہ کی بات تھوڑی کروں گا. میں بات اس کی کروں گا جس کا وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مانتا ہوں. وہ کہتا ہے میں قرآن و سنت کو مانتا ہوں، تو میں دلائل کہاں سے دوں گا؟ قرآن و سنت سے. تو پورے کھلے والے کلپ میں نے قرآن و سنت سے دلائل دیے ہیں. تو نہ اہل حدیث کے پاس اس کا کوئی جواب ہے، بس پھینکتے رہو. یہ عجیب لوگ ہیں یار، خود جتنی مرضی اندھی تقلید کریں یہ مقلد نہیں بنتے. ہم قرآن و سنت سے دلائل کے انبار لگا دیں تو وہ پھر بھی یہ حنفی ہیں، چونکہ حنفی ہیں تو وہ حنفی والی باتیں کریں گے. ابے ہم تمہیں قرآن و سنت سے دلائل دے رہے ہیں بھائی، اور حنفی ہم ہیں بھی اسی وجہ سے کہ حناف میں دلائل کہاں سے لیے جاتے ہیں؟
قرآن و سنت سے, تبھی تو ہم حنفی ہیں. اگر تورات انجیل سے لے رہے ہوتے پھر ہم نہیں حنفی ہوتے. اور امام حنیفہ کو اگر کوئی حدیث نہیں پہنچی تو کوئی ایسی پرابلم کی بات نہیں ہے, ہمارے اندھی تقلید ہے ہی نہیں. بعض چیزوں میں اگر ہمیں پتہ چل گیا امام صاحب تک حدیث نہیں پہنچی تھی تو ہم نے ابو حنیفہ کے قول لیا ہی نہیں اس میں, تو اندھی تقلید کہاں سے ہو گئی ہے؟ تو وہ پہلے ہی ہم چھوڑ چکے ہیں, وہ آپ کے مشورے پہ ہمیں چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کہتے ہیں ہمارے مشورے سے چھوڑو, نہیں بھائی, ہمارے ایک اکابر کا سلسلہ ہے, علماء ہے, انہوں نے پہلے ہی چھوڑ دیا اس میں, جب دیکھا کہ بھائی اس میں امام صاحب کے پاس دلیل نہیں ہے تو چھوڑ دیا امام صاحب کا قول. تو یہ سارا پروپیگنڈا امام صاحب تک ہو سکتا ہے حدیث نہ پہنچی ہو, تو جب دیکھا بھائی صحیح حدیث ہے تو اب پھر رفع الدین پر آتے ہیں کہ رفع الدین میں صحیح حدیثیں کیوں چھوڑ دیتے ہو؟ رفع الدین میں ہم حدیثیں نہیں چھوڑتے, ہم رفع الدین کے بارے میں یہی بات کہتے ہیں جو امام مالک نے ہاتھ باندھنے کے بارے میں بات کی ہے. امام مالک کہتے ہیں ہاتھ باندھنے کی حدیثیں لائے ہیں, لیکن کہتے ہیں مدینہ میں ہم نے دیکھا کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں, جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نبی نے آخری عمر میں ہاتھ باندھنا چھوڑ دیے تھے, ورنہ یہ سارے مدینہ والے ہاتھ باندھنا نہ چھوڑتے. تو یہ ویلڈ پوائنٹ ہے. تو بالکل یہی ہمارا رفع الدین کے بارے میں ہے. بھائی نبی نے کیا ہے رفع الدین, کون منع کر رہا ہے, لیکن دو سجدوں کے درمیان بھی تو کیا ہے نا. تو بھائی جیسے وہ چھوڑ دیا نبی نے تو باقی بھی چھوڑ دیا. کیا دلیل ہے؟ مدینہ والوں اور کوفہ والوں کا عمل. اہل کوفہ کے بارے میں صحیح سند سے ہے کہ وہ رفع الدین نہیں کرتے تھے, اور مدینہ والوں کے بارے میں امام مالک کی گواہی ہے کہ وہ رفع الدین نہیں کرتے تھے. تو وہ سارے حدیث کے منکر ہو گئے. تو نبی کی آخری نماز تو کوفہ اور مدینہ ہی میں گئی ہے. کوفہ میں اس لیے کہ حضرت عمر نے عبداللہ بن مسعود کو کوفہ بھیجا, پھر حضرت علی نے کوفہ کو دارالخلافہ بنایا, 1400 صحابہ کو لے گئے. تو علم کا مرکز کوفہ اور مدینہ یہ دو جگہ تھی. تو جب صحیح سند سے ثابت ہو گیا کہ کوفہ والے بھی نہیں کر رہے اور مدینہ والے بھی نہیں کر رہے, تو اٹ مینز کہ نبی نے آخر میں یہ عمل چھوڑ دیا. تو اور سب سے بڑی بات, امام بخاری کے شاگرد ہیں امام ترمذی. امام ترمذی جب رفع الیدین کرنے کی حدیث لے کر آئے تو کہنے لگے وہ بھی یقول بعض اہل العلم من اصحاب النبی, یہی بعض صحابہ کا قول ہے اصحاب علم میں کہ رفع الیدین کرنا چاہیے. لیکن جب رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث لے کر آئے عبداللہ بن مسعود کی تو کہتے ہیں وہ بھی یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی, یہی صحابہ میں بہت سارے اہل علم صحابہ کا مذہب ہے. یہ کسی حنفی کی گواہی نہیں ہے, یہ امام بخاری کے شاگرد امام ترمذی کی گواہی ہے. سمجھتے ہو؟ اور امت کی میں من حیث الامہ اگر دیکھا جائے, اہل سنت کی بات کر رہا ہوں, سنیوں کی جو قرآن و سنت کو حجت مانتے ہیں, تو ہر دور میں رفع الیدین نہ کرنے والے کرنے والوں سے زیادہ رہے ہیں. تو امت اتنی بڑی گمراہی پہ کیسے جمع ہو سکتی ہے؟ لہذا ہمارے خلاف وہ حدیثیں پیش کرنا بخاری کی کہ دیکھو نبی نے رکوع میں جاتے ہوئے کیا ہے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا ہے رفع الیدین, یہ حدیثیں ہمارے خلاف اس لیے حجت نہیں ہے کہ ہم ان حدیثوں کے منکر نہیں ہیں. ہمارا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ نبی نے کیا ہے, نبی نے نہیں کیا. ہمارا یہ دعویٰ ہے بھائی کیا ہے, چھوڑ دیا ہے آخر عمر میں, اور اس پہ قرائن ہے, بہت واضح قرائن ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ کیا تو دو سردوں کے درمیان بھی ہے نا. سنن نسائی کی بالکل صحیح حدیث ہے, علامہ ناصر البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. اور کمال کی بات یہ کہ علامہ ناصر البانی اس حدیث کی بیس پہ دو سردوں کے درمیان رفع الیدین کے قائل بھی تھے. تو ہم اہل حدیث سے کہتے ہیں جو ان دو سردوں کے درمیان آپ رفع الیدین کیوں نہیں کرتے, جو اس کا جواب ہے وہ باقی رفع الیدین میں بھی ہمارا وہی جواب ہے. اب یہ مسئلہ اتنا سنگین نوعیت کا نہیں ہے کہ رفع الیدین پہ میں اتنا ٹائم لگاؤں, لیکن ہمارے اہل حدیث بھائیوں نے اس کو ایسا ایمان کفر کا مسئلہ بنا دیا ہے. ایمان کفر کا مسئلہ تو بنایا انہوں نے, ہم نے تھوڑی بنایا ہے مسئلہ. ہم تو صرف جواب دے رہے ہیں کہ ہم اتنے بے وقوف ہیں نہیں جتنے آپ کو نظر آتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور ویسے بھی ایک بات بتاؤں, امام حنیفہ کی رائے اگر کہیں کمزور تھی نا تو ان کے شاگردوں نے ان کی مخالفت کی ہے اس میں. تو جن مسئلوں میں امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے امام حنیفہ کی موافقت کی ہے وہ بہت مضبوط قول ہوتا ہے, کیونکہ وہ خود مجتہد تھے. 1/3 مسائل میں کہا جاتا ہے, 1/3 یا 2/3, جس میں امام ابو یوسف اور امام محمد نے امام حنیفہ کی مسائل میں خلاف گئے ہیں. تو جن مسائل میں یہ تینوں امام جمع ہو جائے نا تو یہ بہت مضبوط رائے ہوتی ہے. پھر تو رفع الیدین نہ کرنے میں امام محمد کا بھی وہی موقف ہے اور امام ابو یوسف کا بھی وہی موقف ہے جو امام حنیفہ کا موقف ہے. ان کے تو سفر بھی مکہ مدینہ ہوئے تھے اس دور میں, یہ سب امام مالک سے مل کے آئے ہیں. وہاں جا کے تابعین تبع تابعین کی نمازیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. ان کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کو رفع الیدین کی حدیث ہی نہیں ملی ہوگی, او بھائی صاحب یہ ان دور کے لوگ ہیں جو تابعین کو نمازیں پڑھتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. امام حنیفہ تو تابعی تھے, اور چلو نہیں فرض کر لو تابعی نہیں تھے تو تابعین کو تو دیکھا تھا نا آپ نے.
ہزاروں تابعین جو صحابہ کے شاگرد تھے ان کو اپنی آنکھوں سے نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا ان لوگوں نے. یہ تو سندوں کے محتاج ہی نہیں تھے, ان کا تو علم مشاہدے پر مبنی تھا. تو اس مسئلے کو اہل حدیث نے بہت بڑھا لیا, رفع الیدین کے مسئلے کو ایمان کفر کا مسئلہ بنا لیا ہے. تو ٹھیک ہے, اختلافی مسئلہ ہے, آپ کر لو, ہمیں کوئی پابندی نہیں ہے. جو نہیں کر رہا تو اس کو آپ یہ کہنا کہ سنت کا منکر ہے, اندھا مقلد ہے, تو یہ آپ کی باتیں ہیں جو آپ کے لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں. علمی دنیا میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دوسرا, اس میں گڑبڑ ایک یہ بھی کرتے ہیں کہ اہل حدیث لوگ امام بخاری کی ایک الگ سے رسالہ ہے جزء رفع الیدین, وہ بخاری نہیں ہے. جیسے الادب المفرد امام بخاری کا ایک الگ رسالہ ہے, اس کی حدیثیں بخاری کی ٹکر کی نہیں ہے, وہ ایک الگ رسالہ ہے, اس میں صحیح بھی ہے, ضعیف بھی ہے, حسن بھی ہے, ہر طرح کی ہے. تو اسی طرح امام بخاری کا ایک رسالہ ہے جزء رفع الیدین, وہ بخاری نہیں ہے. تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کی حدیثیں جب وہ پیش کرتے ہیں تو اس پہ بھی بخاری کا لیبل لگا کے چلا دیتے ہیں کہ دیکھیں امام بخاری نے یہ روایت نقل کی ہے. لوگ سمجھتے ہیں بخاری میں, حالانکہ وہ بخاری میں نہیں ہوتی, وہ ایک الگ رسالہ ہے امام بخاری کا جو بخاری کے ٹکر کا نہیں ہے, اس میں ہوتی ہیں وہ. تو مسئلہ اتنی سنگین نوعیت کا نہیں, ان لوگوں نے بنا دیا بہت زیادہ اس کو. تو بات کیا کر رہا تھا میں, ہاں, تو وہ خلا کی بات کر رہا تھا. انہوں بھائی نے طلاق کا مسئلہ پوچھا نا, تو خلا وہ میرا پورا کلپ گیا ہے. وہ ابھی بیچارے وہ زبیر صاحب ہیں, وہ خلیل الرحمان سے کیا نام ہے, قاری خلیل الرحمان, ان کا بھی کلپ آ گیا کہ عدالت بھی خلا دے سکتی ہے, خلا عورت کا رائٹ ہے. رائٹ کا یہ مطلب کہ جب چاہو عورت لے سکتی ہے, گناہگار ہوگی لیکن ہو جائے گا خلا. پھر وہ حافظ احمد صاحب ہیں, ان کا بھی, میں تو ان لوگ کو بڑا پڑھا لکھا سمجھتا تھا, کیا حافظ زبیر احمد, میں نے کہا یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, بالکل ہی سطحی باتیں, اور دلائل بھی سطحی. تو میرا کلپ چلا ہے, اس کو بھی چلائیں آگے, کیونکہ لوگ اس سے گھر ٹوٹ رہے ہیں بھائی. اس سے مجھے کوئی اہل حدیث سے کوئی بغض نہیں ہے, لیکن گھر ٹوٹ رہے ہیں اس سے, بیڑا غرق ہو رہا ہے. عورتیں اٹھ کے جا رہی ہیں دال سے, ٹھک ٹھک ٹھک. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں فرق کیا رہ گیا, میاں بیوی اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں, اگر عورت کے پاس بھی یہ رائٹ ہے. شریعت نے عدالت کو اتنے اختیارات دے دیے کہ ہماری بیویاں بھی ہمارے نکاح سے جب چاہے خارج کرتے ہیں. بھائی تم کہاں سے آئے ہو یار تم. تو خلا دو طرفہ معاہدہ ہے, حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے, اور یہ معاہدہ ہے قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے, اجماع امت سے بھی پتہ چلتا ہے. تو اس لیے کبھی بھی ان چیزوں دلائل کے نا اس سے متاثر نہ ہوا کریں, اس کی صرف الفاظوں کے بکھیڑوں سے. ڈیپ میں جا کے طلاق ثلاث پہ جب میں بات کرتا ہوں, قرآن و سنت کے حوالے دیتا ہوں, صحابہ کے حوالے دیتا ہوں. وہ میرا کون سا تفسیر کے لیکچر میں, میرے جو تفسیر کے لیکچر ہے نا مفتی طارق مسعود اسپیچز, اس میں لیکچر نمبر 100 سے لے کے 107 تک 7 لیکچر صرف 3 طلاق کے مسئلے پر ہیں. 2 اور 2 4 کی طرح دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا اس مسئلے میں نے. کہ دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے, حدیث کیا کہہ رہی ہے, صحابہ کیا کہہ رہے ہیں. سب یہی کہہ رہے ہیں اکٹھی 3 طلاقیں 3 ہوتی, بالکل کلیئر کر دیا اس میں. وہ سن لو آپ جا کے, وہ آپ دیکھتے نہیں ہو, پھر باتیں کر رہے ہو بیٹھ کے. تو اس جواب میں کیا ریکارڈ کرواتے ہیں اہل حدیث لوگ, یہ مسئلہ اجماعی نہیں ہے, فلاں نے بھی لکھا ہے اس میں اختلاف ہے, فلاں نے بھی لکھا ہے اس میں اختلاف ہے. او بھائی صاحب قرآن و سنت کا حوالہ دو یار. پہلے بتاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ 3 اکٹھی 1 ہوتی ہیں, پھر حدیث بتاؤ, حدیث کا لفظ بلفظ ترجمہ کرو, اس ترجمے میں گڑبڑ, اپنی طرف سے الفاظ بعد میں ایڈ کر لینا, پہلے جو ترجمہ ہے نا وہ کرو. تو ترجمہ میں ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں 1 ہوتی ہیں. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو عورت کو اس لیے قبولنے کا حق نہیں ہے کہ یہ رائٹ اللہ نے نکاح ختم کرنے کا کس کو دیا ہے, مرد کو. یہاں سیکولر لبرل لوگ اعتراض کرتے ہیں, لبرل انٹیاں, لو بھائی ہمیں تو اسلام نے دبایا ہوا ہے, سارے حقوق کس کو دے دیے, مردوں کو دے دیے. بھائی یہ اللہ نے آپ کے فائدے کے لیے مرد کو طلاق کا رائٹ دیا ہے, کیونکہ اگر آپ کو بھی رائٹ دے دیا جاتا نا تو پھر آدمی آپ کو گرل فرینڈ کے طور پر, آپ اس کا بیہیویئر آپ کے ساتھ گرل فرینڈ کے طور پر, اس کو پتا ہوتا ہے کہ کبھی بھی چاہے مجھے چھوڑ کے جا سکتی ہے. وہ ٹائم پورا کرتا, ٹائم پاس کرتا, ٹیشو پیپر کی طرح یوز کرتا آپ کو. وہ جیسے گورے کرتے ہیں, گورے 50 سال میں شادی کرتے ہیں اور بڑی وفا بتاتے ہیں, ایکچولی ہم کتنے اچھے ہیں, دیکھو ہم نے جب شادی کی تو نبھایا ہے. کمبختو تم 50 سال کے بڈھے ہو کے نبھا کے کیا تیر مار دیا تم نے یار. تو ہم ہمارے لونڈے لپاڑے جو 18 سال میں شادیاں کر کے زندگی بھر نبھاتے ہیں, ایسے یہ دیکھو لونڈا بیٹھا ہوا ہے, کتنے سال میں تمہاری شادی ہوئی تھی, 21, دیر ہو گئی, فائدہ نہیں ہے. ہماری بھانجی سے ہی نکاح ہوا ہے اس کا, اس کی بھی عمر کم تھی, یہ 21 سال کا, وہ میرا خیال ہے 17-18 سال کی ہوگی. تو ماشاء اللہ اللہ برکت دے.
یہی تو عمر شادی کی، جذبات ہوتے ہیں، محبت ہوتی ہے. یہ لبرل سیکولر لوگ بیڑا غرق ان بیچاروں کا، اب نہ اولاد نہ محبتیں، بڈھے بڈھے ہو کے کم وقت شادی کر کے تیر مار رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. تو اب اگر اللہ نے اس کی بیوی کو بھی رائٹ دیا ہوا ہوتا، 3 سال بھی بمشکل نکالتا ہی ہے. اب کتنے سال کا ہے بھائی؟ 2 دانت کا ہو گئے؟ اچھا. تو بھائی کیونکہ آدمی کہتا بھائی کسی بھی وقت چھوڑ کے جا سکتی ہے، تو انسان اپنی جس چیز کے یہ احساس ہوتا ہے نا میری ہے اس سے محبت بھی کرتا ہے. تبھی تو کرائے کے مکان کا بیڑا غرق کیا جاتا ہے، اور اپنے مکان کو کیسا بنائے. جو ٹھیکیدار اپنے لیے جو گھر بناتا ہے اس میں سریا بھی پورا ڈالے گا، اس میں اگر آپ دیوار پہ کیل ٹھوکو گے تو پلستر گرے گا بھی نہیں. دوسرے کے لیے جو بنائے گا اس کا دیکھا کیسے بیڑا غرق کرتا ہے. کرایہ دار کو گھر دو، بیڑا غرق کر کے بیڑا غرق کر دے گا وہ. تو جب آپ کو پتا ہے کہ یار کسی بھی وقت جا سکتی ہے، بے شک ابھی کتنی محبتوں کے دعوے کر رہی ہے لیکن اس کے پاس بھی رائٹ ہے، تو پھر آدمی کہتا ہے ٹائم پاس کرو میرے بھائی. ٹیشو پیپر کی طرح یوز کرے گا، بس اپنی جنسی خواہش کے لیے رکھے گا اس کو. تو یہ مرد کو یہی احساس بیوی پہ خرچ کرنے پر مجبور کرتا ہے، یار یہ میری ہے، یہ عدالت کی نہیں ہے. یہ قاری خلیل کیا نام ہے، قاری خلیل الرحمان صاحب کی بھی نہیں ہے یہ، اور وہ حافظ کیا نام ہے، حافظ زبیر صاحب کی بھی نہیں ہے یہ. جب تک میں نہیں چھوڑوں گا یہ نہیں جائے گی. حافظ زبیر صاحب کو یہ حق نہیں ہے، کیونکہ حافظ زبیر صاحب نے فتویٰ دیا ہے ابھی کہ کسی کی بیوی کے بارے میں ہو گیا نکاح ختم. اس میں یہ بھی تھا کہ وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ بیوی نے ایڈریس بھی غلط ڈالا ہے نوٹس بھیجنے کے لیے، پھر بھی بس ہو، عدالت نے فیصلہ کر دیا تو ہو گئی. تو یہ اللہ نے ایک ہی تو چیز ہے میرے بھائی جس پہ ہمیں کنٹرول دیا ہے. ہاں اگر آپ ظلم کر رہے ہیں تو ظلم میں کورٹ کو تنسیخ نکاح کا حق حاصل ہوتا ہے. اس کے بیسک رائٹ ہی پورے نہیں کر رہے، کیونکہ وہ رکھیل تو نہیں ہے نا، ہے تو بیوی. تو آپ اگر بیسک رائٹ پورے کر رہے ہو پھر کوئی نہیں چھڑا سکتا آپ کو اس سے. کسی کے باپ خدا نے کسی ماں نے ایسا کوئی بچہ آج تک کوئی جج جنا ہی نہیں ہے. کسی ماں نے آج تک کوئی ایسا جج جنا نہیں ہے جو آپ کا نکاح ختم کرا دے. اگر ختم کرائے گا تو پاکستان کے قانون میں ہوگا، خدائی قانون میں وہ ختم نہیں ہوگا. اس لیے کورٹ سے جب کوئی عورتیں خلا لے کے آتی ہیں اور آپ سے شادی کریں تو آپ فوراً شادی نہ کر لیا کریں. اس خلا کے پیپر کو کسی مستند دارالافتاء میں بھیجیں، مستند، کہ یہ خلا صحیح ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. تو ورنہ کسی کی بیوی سے شادی کرنے سے شادی ہوتی نہیں ہے، زنا کا گناہ ملتا ہے. تو کیا بات چل رہی تھی میرے بھائی؟ تو یہ شکر کرو اللہ نے مرد کو رائٹ دیا ہے. تو وہ رائٹ دینے کی وجہ سے ہی مرد پھر وہ اس میں خواتین کہتی ہیں پھر مرد کو بھی جو رائٹ دے دیا تو ہم کیوں وفا کریں، وہ بھی تو جب چاہے چھوڑ سکتا ہے. اللہ کو پتا تھا کہ یہ اتنی آرام سے نہیں چھوڑے گا، اس میں برداشت زیادہ ہے. اور جب کوئی انسان کو بتا دیا جائے یہ تمہاری اپنی ہے تو پھر اس کو چھوڑنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. اس کو چھوڑنا بھی کیا ہوتا ہے، مشکل. دیکھو آپ کے پاس ایک لینڈ کروزر ہے، آپ کو ہر وقت یہ حق ہے کہ آپ مجھے گفٹ دے دیں، آپ دے دو گے؟ چابیاں پکڑا دیں یہ آپ دے، آپ کو پتا ہے میری چیز ہے بھائی، میں کیوں دوں مفتی صاحب کو، اور میں بھی نہیں دوں گا اگر میرے پاس ہوگی. کیا خیال ہے بھائی؟ تو جب آدمی کو پتا ہوتا ہے نا میں اپنی بیوی چھوڑوں گا تو اس کو پتا ہے خالی چھوڑوں گا نہیں، دوسرا قبضہ کرے گا اس پہ، ٹھیک ہے نا، دوسرا شادی کر لے گا اس سے. تو اس لیے مرد کے لیے طلاق دینا آسان کام نہیں ہے. تبھی تو اکثر ہم نے دیکھا 3 طلاقیں دے کے رو ہی رہے ہوتے ہیں، آج تک کوئی خوش نہیں دیکھا میں نے. اسی وجہ سے کہتا ہوں زبانوں پہ کنٹرول کرو. طلاق کے علاوہ بہت سارے مسئلے ہیں، حل ہیں بھائی. طلاق پہ تو بہت اینڈ میں آتا ہے، اور 3 طلاقوں کو ناجائز بھی اسلام نے اسی وجہ سے قرار دیا کہ اپنے پاؤں پہ خود ہی کلاڑے مت مارو. اور کوئی سوال؟ صدقہ فطر، صدقہ فطر بعض علماء کے نزدیک 1.25 کلو ہے، اور جامع رشید کی تحقیق ہے 2.25 کلو. تو دونوں ہمارے لیے قابل احترام ہیں. گندم 2.25 کلو، کھجور دینا چاہو تو 4.5 کلو، جو دینا چاہو تو بھی 4.5 کلو، کشمش دینا چاہو تو بھی 4.5 کلو، کھجور دینا چاہو تو 2.25 کلو، گندم دینا چاہو تو 2.25 کلو. گندم شریعت نے کم اس لیے رکھی ہے کہ وہ اس زمانے کی گندم بڑی پاورفل ہوا کرتی تھی. اب تو گندم صرف کاربوہائیڈریٹ کا ایک مجموعہ رہ گئی ہے. جو ہائیبریڈ گندم آ رہی ہے نا یہ آج کل نقصان کہتے ہیں ڈاکٹر لوگ زیادہ دے رہی ہے. بہرحال دینی 2.25 کلو ہی پڑے گی اگر گندم. ہاں رمضان میں پہلے سے بھی دے سکتے ہیں، عید سے پہلے دے دیں زیادہ اچھا ہے. اور یہ بھی ایک صدقہ فطر کی اتنی خاندانی چیز ہے. دیکھو آپ کے جتنے بھی بچے ہیں نا ان سب کی طرف سے دینی پڑے گی آپ کو، جو آپ کی کفالت میں ہے. جتنے زیادہ بچے ہوں گے اتنا صدقہ زیادہ ہے. اور یہ صدقہ فطر عید کے دن واجب ہوتا ہے. پہلے بھی دے سکتے ہو ایڈوانس میں، لیکن واجب کب ہوتا ہے؟
عید کے دن، یعنی جس نے عید الفطر کا دن نہیں دیکھا اس پر صدقہ واجب نہیں ہے. تو عید کے دن پینلٹیاں لگتی ہیں، یہ شکرانے ہوتے ہیں، شکرانے. تبھی اس کو شکرانے کا صدقہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کے اتنے بچے ہیں لہذا آپ پہ صدقہ زیادہ ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے شریعت میں زیادہ بچے نعمت ہیں، جرمانہ بولو نہیں. اللہ نے کہا جتنے زیادہ بچے ہیں تجھے شکر کے طور پر اتنا زیادہ صدقہ دینا پڑے گا، تیرے اتنے بچے ہیں. تو میرا تو آدھی جائیداد صدقہ فطر میں مجھے لگ رہا ہے نکل جائے گی. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ بھی شریعت کا ایک مزاج ہے کہ تمہارے بچے زیادہ ہیں تو تمہارے پاس نعمتیں زیادہ ہیں، لہذا تم عید کے دن ان سب کا شکرانہ بھی زیادہ نکالو گے. یہ جرمانہ نہیں ہے. عید کے دن جرمانے ہوتے تو عید کا دن کس بات کا ہوتا؟ یہ شکرانہ ہے. لہذا تمہارے ماتحت جتنے بچے ہیں، اللہ کہتے ہیں اتنے سارے بچے تمہارے ذریعے پلوا رہا ہوں میں اور سب تمہارے ہیں، تو سب کا صدقہ نکالو. فیملی پلاننگ والے بولیں گے کیوں اتنے غربت، مہنگائی، کمبختو تم نے مہنگائی میں اضافہ کیا، تم پہ تو پینلٹی لگے گی، جرمانہ دو. اللہ کہتے ہیں نہیں، شکرانہ دو، شکرانہ. تو یہ اللہ اور فیملی پلاننگ میں یہ فرق ہے جو میں آپ کو بہت عرصے سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن تم رہو گے ایک دو پہ ہی. ہاں، صدقہ فطر صرف مستحق زکوٰۃ کو دیا جا سکتا ہے جو زکوٰۃ کا مستحق ہے. جی حضرت. کیا شلوار کے پانچے عام حالات میں بھی اوپر رکھنا واجب ہے؟ یعنی نماز کے اندر، نماز کے باہر بھی رکھنا لازم حرام ہے یا نماز ہو جاتی ہے یا نہیں. نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يقبل اللہ صلاۃ رجل مسبل ازارہ، اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتے جو ازار اپنا ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، تو قبول نہیں ہوتی نماز. یعنی باقی فقہی لحاظ سے فرض ادا ہو جاتا ہے. ایسی حدیثوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پہ جو ثواب مرتب ہونا چاہیے تھا وہ مرتب نہیں ہوتا. جیسے حدیث میں آتا ہے جو روزے میں غیبت کرے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو ٹوٹنے کا مطلب یہ نہیں کہ اب قضا لازم ہے، وہ فقہی لحاظ سے، اسلامی قانون کے لحاظ سے تو ہو گیا، لیکن اس کی جو برکتیں تھیں وہ حاصل نہیں ہوگی. صحیح. جزاک. چلیں بھائی. ایک شخص جو نہ نماز پڑھتا ہو نہ روزے رکھتا ہو اس کو زکوٰۃ دینا کیسا ہے؟ جائز ہے، لیکن کوشش کریں دیندار لوگوں کو دیں. زکوٰۃ تو کوئی بھی مسلمان غریب ہو اس کو دینے سے ادا ہو جائے گی. ہاں، صدقہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں بھائی کہ لوگ 7 دفعہ سر پہ سے گھماتے پھر کرتے ہیں، جائز نہیں ہے. آپ بس دل میں نیت کر لیں کہ میں صدقہ دے رہا ہوں اور اللہ تو میری مصیبتوں کو، پریشانیوں کو اس سے دور کر دے. کوئی بیمار ہے صدقہ کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ میں صدقہ کر رہا ہوں تو میرے بیمار کو تو ٹھیک کر دے. ایک دعا ہے، اس کو گھمانا ویسے یہ بیکار بات ہے. السلام علیکم. اگر عورت نے روزہ رکھا اور مینسز ہو گئے تو روزہ توڑ سکتی ہے؟ جی، جب عورت کو نے روزہ رکھا اور مینسز آ گئے روزے کے دوران تو روزہ ٹوٹ گیا، اس کا کھانا پینا شروع کر دے وہ. لیکن اگر مینسز تھے اور روزہ نہیں رکھا، مینسز کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا اور روزے کی دوران روزہ جب چھوڑا ہوا تھا اور مینسز بند ہو گئے تو پھر اس پر کھانا پینا ناجائز ہو جائے گا اس کے لیے. اگرچہ روزہ تو نہیں ہوا کیونکہ صبح صادق سے تو روزے نہیں ہے نا، دوپہر 12 بجے مینسز بند ہو گئے تو چونکہ پاک ہو گئی ہے تو اب اس کو روزے داروں کی طرح رہنا لازم ہو گیا ہے. تو اب اس کے لیے کھانا پینا جائز نہیں ہے، لیکن یہ روزہ قضا کرنا پڑے گا کیونکہ صبح سے تو روزہ نہیں تھا نا اس کا. یہی حکم مسافر کا ہے کہ کسی نے سفر میں روزہ نہیں رکھا، کھا رہا تھا اور اس دوران وہ اپنے شہر میں داخل ہو گیا تو اب مقیم بن گیا ہے. اب چونکہ مقیم بن گیا ہے تو رمضان میں اب اس پہ افطاری تک روزے داروں کی طرح رہنا لازم ہے اس کے اوپر. اب وہ کھا پی نہیں سکتا کیونکہ اب مقیم بن گیا ہے نا، تو مقیمہ والے حکام ہوں گے. ہاں قضا بھی کرے گا بعد میں، لیکن افطاری تک اب اس کے لیے کھانا پینا جائز نہیں ہے، وہ روزے داروں کی طرح رہنا لازم ہے اس پر. السلام علیکم مفتی صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے جماعت کے بیچ میں اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو آپ وہیں پہ اس کو نماز کو پورا کریں گے یا وہاں سے باہر کیسے نکلیں گے؟ پیچھے والوں کی نماز خراب نہیں ہوگی؟ نماز کے دوران وضو ٹوٹ گیا تو نکل جائیں، پیچھے والوں کی نماز بھلے خراب ہو جائے، اچھا صف توڑ کے نکل جائیں. اچھا، ایک سوال اور یہ ہے کہ حیض کے دوران جو عورت مصحف کو قرآن نہیں چھو سکتی، اگر قرأت کرنا چاہے وہ بھی نہیں کر سکتی؟ نہیں، دل میں ناپاکی کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت جائز نہیں ہے. دعائیں پڑھ سکتی ہیں قرآن کی،
آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ رقیہ کی نیت سے، دم کی نیت سے پڑھی جا سکتی ہیں. تسبیحات ہیں، درود شریف ہیں، باقی ساری عبادتیں ہو سکتی ہیں. جی حضرت. جی ہمارا عمل دین کے اندر کم ہو چکا ہے، لیکن ایک چیز میں تو میرا ذاتی خیال ہے، میں کم علم ہوں، اور وہ ہے جہاد. مطلب کوئی قرآن مجید خود فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے ان لوگوں سے جو اس کی راہ میں قتل کرتے ہیں. جی اب وہ معاملہ ٹھیک ہے کہ 15 سال ہم نے وزیرستان اور وانا وغیرہ میں اس کو بھگتا، لیکن کیا اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ ہم وہ قرآن مجید کے آیات کا ذکر کرنا ہی بند کر دیں. اور جہاد میں آج غزہ میں جو جہاد ہے، وہ ان لوگوں نے اپنی جہادی روح کی بنا پر اسرائیل کو 1.25 سال مارا ہے. تو صرف میرا سمجھنے کا طریقہ ہے کہ ہم گورنمنٹ تو ہے نہیں، ہم لوگ آپس میں ایک شہر کے اندر رہتے ہوئے، ایک محلے میں رہتے ہوئے کس طرح اس چیز کو دوبارہ ریوائیو کر سکتے ہیں کہ جہاد کی وہ روح آئے جس میں پاکستان کے تمام لوگوں نے شامل ہو کے آج تک جو ہے نا وہ اس کا عہد نبھایا. دیکھیں، یہ بات آپ کی درست ہے، اسلام میں بے تحاشا فضیلت ہے جہاد کی، لیکن علماء کا کام ہوتا ہے تمام پہلوؤں سے کسی چیز کو دیکھنا. ہم نے بہت دفعہ نوجوانوں کو جہاد کی ترغیب دی ہے، لیکن اس ترغیب کا ناجائز فائدہ وہ لوگ اٹھا لیتے ہیں جو جہاد کر نہیں رہے. وہ تخریب کالی کے لیے ان کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ساحل ادیم صاحب ہر تھوڑے دنوں میں بغاوت کی بات اور اسلامی انقلاب کی بات شروع کر دیں گے. یقیناً اسلامی انقلاب آنا چاہیے، یقیناً نظام تبدیل ہونا چاہیے، لیکن آپ کے پاس نظام کی تبدیلی کا پیکج ہے نہیں، تو سوائے ملک سے نفرت اور ملک میں تخریب کاری کی کاروائیاں بڑھنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. جو تھوڑا بہت سیٹ اپ چل رہا ہے اس کی بھی ایسی کی تیسی. تو جہاد کی تو فضیلت کا منکر کافر ہے، لیکن اس میں بتا کے جہاد کہاں جہاد ہے کہاں نہیں ہے. آپ نے جو جگہ بتائی 100% برحق جہاد ہے وہاں پہ، لیکن اس میں نقصان یہ ہے کہ اس میں بھی لوگ مس یوز ہوتے ہیں. آپ نے بتا دیا فلاں جگہ جہاد صحیح ہو رہا ہے، لیکن وہاں تک پہنچانے کے لیے جو ذرائع ہیں، جو لوگ بیچ میں پڑے ہوئے وہ 2 نمبری کر رہے ہوتے ہیں. وہ آپ کو وہاں کے نام پہ کہیں اور لے جائیں گے، وہ آپ کو اپنے مفاد میں استعمال کر لیں گے. تو اس لیے یہ بڑا سینسیٹیو ٹاپک ہے. باقی جہاد کا منکر تو کافر ہے میرے بھائی، یہ تو اور قیامت تک جہاد جاری رہے گا. تو اس میں حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کے جہاد پہ لیکچرز ہیں صحیح بخاری کے، بہت خاندانی لیکچرز ہیں. ان کا چینل انہی کے اپنے چینل پہ ہے نا، کیا چینل؟ مفتی عبدالرحیم کے نام سے لیکچر ہے صحیح بخاری میں کتاب الجہاد میں. 10 لیکچر اپلوڈ ہو چکے ہیں، تو وہ لازمی سنیں آپ. تو اس میں جہاد کی فضیلت بھی ہے، جہاد کے آداب بھی ہیں، اور قرآن و سنت سے کہ کہاں جہاد ہوگا کہاں جہاد نہیں ہوگا. ان کا تو تجربہ بھی بہت ہے اس بارے میں. ہم اتنے بیوقوف نہیں جتنے آپ کو نظر آ رہے ہیں. کبھی خوشبو لگا کے آؤ تو پھر پتہ چلے گا ہم کیا ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کچھ شادیوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا. مجھے جو آتا ہے نا وہ بتا دیا تو بیان میں ہی نہیں آؤ گے تم لوگ. اتنے بیوقوف ہم ہیں نہیں جتنے آپ کو نظر آتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ آہستہ سے بولا میں نے، زیادہ زور سے. آگے چلو. مولوی صاحب، اچھا ہمارے محلے سے جماعت نکل رہی ہے 40 دن کا نا، تو میری والدہ کو مطلب ہاسپٹل میں اس کو کیموگرافی جو انجیکشن ہوتی ہے شوکت خانم میں، تو اس کو وہ بھی ہو رہی ہے. اور میری والدہ مجھے کہہ رہی ہے کہ آپ چلے جاؤ، لیکن میری جو وائف ہے وہ مجھے کہہ رہی ہے، کبھی کہہ رہی ہے کہ ہاں چلے جاؤ، کبھی بول رہی ہے نہیں چلے جاؤ. تو مجھے خود بھی سمجھ نہیں کیا آ رہا ہے. والدہ ہاسپٹل میں ہے؟ والدہ کا بھی مسئلہ ہے، لیکن والدہ تو میرے کو کہہ رہی ہے کہ آپ چلے جاؤ. کہاں چلے جاؤ؟ بیوی کو لے کے الگ؟ نہیں مطلب 40 دنوں کے لیے تبلیغ میں جماعت جو والدہ کہہ رہی ہے چلے پہ چلے جاؤ، بیوی کہہ رہی ہے؟ بیوی کبھی کہہ رہی ہے چلے جاؤ، کبھی کہہ رہی ہے نہیں جاؤ. ابے چلا لگا لے جا کے. بار بار موقع زندگی میں ہر دفعہ موقع نہیں ملتا. بیوی کو بھی لے کے جاؤ ساتھ میں. یہ بڑا عجیب ہے، بیوی گھر میں ہوتی ہے، خود جا رہے ہوتے ہیں، بیوی کو بھی لے کے جاؤ. اللہ کے بندو، گھر جب بنتا ہے جب میاں بیوی دونوں نیک ہوں. اگر ایک بھی نیک نہیں ہے نا تو بچہ اس کو فالو کرتا ہے جو نیک نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ آپ کی بیوی پردہ نہیں کرتی، آپ پردے کے فضائل سناتے ہو، بیٹی آپ کی بیوی کو فالو کرے گی، آپ کو فالو اللہ ماشاء اللہ 100 میں کوئی ایک نکل آئے. تو اس لیے دونوں کا تو تبلیغ میں جاؤ، دونوں بیوی کو بھی لے کے جاؤ. مفتی صاحب پھر دیکھو گھر میں ایک برکتیں آتی ہیں، ایسا زبردست گھر میں معمولات کا ماحول بنتا ہے.
میں تو خود اپنے گھر والوں کو چاہتا ہوں تبلیغ میں لے کے جاؤں, لیکن میں مشہور ہونے کی وجہ سے کہیں جانے کے قابل ہی نہیں رہا. تبلیغ کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے اصلاح کا. یا تو کوئی بہت نیک بزرگ, اللہ والے بزرگ, آج کل بزرگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. بزرگ مارکیٹ میں شارٹ تو نہیں ہوئے, کم ہو گئے ہیں, لیکن ہیں. دوسرا یہ کہ مردوں پہ تو ان کی توجہ ہوتی ہے, عورتوں پہ توجہ دے نہیں سکتے, ٹائم ہی نہیں ہے نا. خطوط کا دور چلا گیا, اب خطوط لکھو اتنے بڑے بڑے. پھر بعض تو بزرگ ہیں نہیں, وہ بنے ہوئے ہیں. وہ کسی خاتون کو بیعت کر کے کیا کرتے ہیں, وہ خاتون اپنے شوہر کے سارے راز خطوں میں لکھ کے فاش کر دیتی ہیں, میرا میاں ایسا ہے, میرا میاں ویسا ہے, میرا میاں. ان کا اصلاحی تعلق یہ چل رہا ہوتا ہے. تو 2 نمبر بزرگ کی بات کر رہا ہوں. تو 1 نمبر بزرگ ہیں, یا تو ان سے اپنی بیوی کو بیعت کراؤ. لیکن 1 نمبر کو پہچاننا, فیروز میمن صاحب ہیں, بڑی زبردست اصلاح کرتے ہیں. تو کوئی بیعت ہونا چاہتا ہے نا, فیروز میمن صاحب حضرت حکیم اختر صاحب کے خلیفہ ہیں, اپنی بیگم کو بھی ان سے بیعت کرا دے, خود بھی بیعت ہو جائے. انسان کا بچہ نہ بنے, میرا نام بدل دینا. وہ مسالہ زیادہ لگاتے ہیں, جون پور کا قاضی بناتے ہیں. وہ ہیں بھی بڑے پرہیزگار, اللہ ان کی تقوی میں, ان کی عمر میں برکت دے. ورنہ مسئلہ بیوی کو کسی شیخ سے بیعت کرانے میں خطرات ہوتے ہیں آج کل. شیخ ہی نہ کہیں لے کے بھاگ جائے. شیخ کے بھی تو آدمی پہلے ہوتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ ایسے واقعات آئے ہیں, بیوی کو کسی پیر و مرشد سے بیعت کرا دیا, چل بھائی اکیلا گھوم رہا ہے, تو بیوی عاشق ہو گئی پیر صاحب پہ. تو اس لیے یہ تصوف کا جو شعبہ انتہائی حساس شعبہ ہے, اس میں ہر ایک پر اعتماد مت کیا کرو. تو فیروز میمن صاحب کا نام میں ایسے ہی نہیں لے رہا کہ وہ بہت اللہ کرے اسی تقوی پر قائم رہیں. وہ تو آپ کو ایسی نظر جھکانا سکھائیں گے نا کہ شاید بیگم کو بھی نہ دیکھو آپ. مذاق کر رہا ہوں, ایسا ہے نہیں. وہ بیگم کی محبت دل میں ڈالتے ہیں. تو ہاں, وہ دوسری شادی سے منع کرتے ہیں لوگوں کو, تو وہ میرے پاس آ جایا کرو یہ سیکھنے کے لیے. اس سلسلے میں آپ کس سے رابطہ کریں؟ ہم سے رابطہ کریں. اصلاحی تعلق کے لیے آپ حضرت فیروز میمن صاحب سے رابطہ کریں, بہت فائدہ ہوتا ہے. تو اللہ والے حضرت مولانا محمد احمد صاحب ہیں, ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں, بڑے اللہ والے بزرگ ہیں, ان سے بھی اصلاحی تعلق قائم کر سکتے ہو. مجھے بھی اجازت بیعت ملی ہوئی ہے, لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے, اور جو کام کر نہیں سکتا آدمی کیوں کرے. تو جب اللہ, ہمارے شیخ کی طرف سے تو حکم ہے کہ شروع کرو لوگوں کو بیعت کرنا, لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, اور کیسے سنبھالیں گے ہم؟ جو کام ہمارے ذمے ہیں وہ نہیں نمٹ رہے ہم سے, ایک اور کام ہم ذمے لے لیں, تو اس لیے ہم سے نہیں ہو پا رہا. اچھا, یہ راستے میں ہمارے کو ٹریفک پولیس والے اور پولیس والے جب روکتے ہیں نا, تو وہ ہم سے پیسے مانگتے ہیں, اور رشوت دینا حرام ہے. رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں دوزخی ہے نا, تو کیا ہمیں رشوت ان کو دینا چاہیے؟ دیکھو, پولیس والے جب آپ کے پاس ڈاکومنٹس پورے ہوں, 1 روپیہ بھی نہیں مانگتے. وہ مانگتے ہی اس سے جس کے پاس ڈاکومنٹ پورے نہیں ہوتے, اور سب نہیں مانگتے. بہت سے ایسے بھی ہیں جو آپ دو کے بھی نہیں ہو چالان کاٹیں گے. لیکن جب آپ میں گڑبڑ ہوتی ہے تو یہ نوبت آتی ہے. آپ ڈاکومنٹس پورے, آپ لائسنس بنواؤ, آپ بائک کے کاغذات پورے رکھ کے چلو, تو یہ نوبت ہی نہیں آئے گی. نہیں, رشوت دینا جائز نہیں ہے. اگر آپ کی غلطی ہے اور آپ اس غلطی سے بچانے کے لیے رشوت دے رہے ہو, یہ جائز نہیں ہے. آپ کی غلطی نہیں ہے, پھر کوئی مانگ رہا ہے تو پھر تو اس کا قصور ہے نا. پھر بھائی اتنے زیادہ ڈیپ میں نہیں جاؤ بھائی, ہم پاگل تھوڑی ہیں. تو باقی پولیس والوں کے بارے میں ایک اصول ذہن میں رکھو, اپنے محلے کے پولیس والوں کو ویسے ہی کھلا پلا دیا کرو, اس کا فائدہ ہی ہوگا آپ کو. ان بیچاروں کی تنخواہیں بہت کم ہوتی ہیں, بہت کم, اور ذمہ داریاں کراچی میں بہت زیادہ ہیں. پنجاب کا مجھے نہیں پتا, کراچی میں تو بھائی ڈاکوؤں کا راج ہے, تو بہت سٹف ڈیوٹی ہے ان کی, اس میں تنخواہ دیکھو. تو اس لیے خود ہی کھلا دیا کرو یار. نہیں مفتی صاحب, نہیں, یہ پولیس والوں نے گاڑی نہیں چوری کی. ہاں, تو پولیس والے نہیں چوریاں کرتے ایسے بلا وجہ بدگمانیاں. پولیس میں چوریاں کون سی ہوتی ہیں؟ وہ والی کہ کوئی بائک چوری کی آ گئی, تو پولیس والے کہتے ہیں تو ویسے ہی چوری کی ہے, ہم مالک تک پہنچا رہے ہیں, تو اس دوران اگر ایک آدھ انڈیکیٹر چوری ہو گیا تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. پوری بائک نہیں چوری کرتے. بائک تھانے میں کھڑی ہے تو پھر کہتے ہیں جب بھائی مالک کو اتنا ہم نے ریکوری کرا دی کہ تیری پوری بائک مل رہی ہے, تو 2 انڈیکیٹر تو ہمارا حق بنتا ہے نا. تو وہ ہو سکتا ہے کوئی وہاں سے
ہیڈ لائٹ نکال کے لے جائے اور کوئی انڈیکیٹر وغیرہ نکال کے لے جائے, تو اس میں بھی یقین نہیں ہوتا کہ پولیس والوں نے نکالا ہے. ہو سکتا ہے ان کے استغفر اللہ کسی اور نے نکالا ہے, میں کہہ رہا تھا ان کے تعاون سے. تو یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ ہو سکتا ہے کسی کوئی چرسی نکال کے لے گیا ہو, تو اس میں بھی بدگمان مت ہو. پولیس سے ویسے بھی بدگمان ہونے سے پولیس کو کوئی نقصان نہیں ہے, تمہیں ہی نقصان ہے, کیونکہ وہ پولیس ہے, ٹھیک ہے, اس سے بنا کے ہی رکھنی پڑے گی تمہیں, تو عزت سے جیو گے. پولیس والوں سے نہیں بنائی تو تمہارا ہی بیڑا غرق ہوگا بھائی, کیونکہ وہ کس میں ہے, وہ پولیس میں ہے, تم تھوڑی پولیس میں ہو. مفتی صاحب, یہ آج کل یہ کنڈے پہ جو اے سی لگا رہے ہیں, صحیح, ایک بندہ تھا, نام نہیں لوں گا, اس نے یعنی کنڈے پہ نا لوگوں کو پانی دے رہا تھا, پانی کنڈے پہ پانی, ہاں نا, بجلی کی. اچھا, تو پھر میں نے اس کو بولا یار یہ تو صحیح نہیں ہے, مجھے پتا چلا, میں نے تو ٹینکی پوری خالی کر دی. پھر اس کے بعد دیکھو کنڈے کی بجلی جائز نہیں ہے, چوری کی بجلی ہے, غلط ہے, لیکن اس سے جو پانی بھرو گے وہ پانی ناجائز نہیں ہے. آپ نے پوری ٹینکی خالی کر دی کیونکہ کنڈے کی بجلی, تو ٹینکی خالی کر کے تو قوم کا بھی نقصان کیا, پانی کا بھی نقصان کیا, اپنا بھی نقصان کیا, نہیں, میں وہ تو ڈبل نقصان ہو گیا. میں نے شاید نماز نہیں, نماز بھی ہو جائے گی, کیونکہ یہ چوری کا پانی نہیں کہلائے گا, چوری کی بجلی کہلائے گی. اب یہ جو کنڈے کی بجلی سے جوس بنا کے بیچ رہے ہیں, ملک شیک, تو وہ عمل غلط ہے, لیکن اس سے ملک شیک تھوڑی غلط ہو جائے گا. وہ کیلا بھی اپنے پیسوں سے, وہ ملک شیک جب غلط ہوگا جب کیلا بھی چوری کا ہو, کیلا بھی تو بجلی استعمال کرنا غلط ہے, اس بجلی سے جو چیزیں بنیں گی وہ غلط نہیں ہو جائیں گی. نہیں, اے سی کا استعمال چوری کی بجلی سے جائز نہیں ہے, پانی بھی جائز نہیں ہے, لیکن پانی بھرنا جائز نہیں ہے. بھر لیا تو پانی مت پھینکو, اب استعمال کرو اس کو. یہ عمل غلط تھا, لیکن وہ پانی غلط تھوڑی, پانی تھوڑی چوری کا ہے. پانی کا استعمال جب ناجائز ہوگا جب کسی کی دکان سے پانی کی بوتل چوری کر کے آپ لے گئے, وہ غلط ہو جائے گا. السلام علیکم حضرت صاحب. حضرت صاحب, آپ دوسری تیسری شادی کی بات کرتے ہو, ہمارے گھر میں تو اگر ہم دوسری شادی کی بات کر دیتے تو جنگ چھڑ جاتی ہے. بالکل ایسا آپ کے علاقے میں دوسری شادی کی بات کریں تو جنگ چھڑ جاتی ہے. ہمارے گھر کے اندر, علاقے کی بات نہیں کر رہا ہوں, گھر میں, ورنہ اگر پہلے کے دور میں دیکھا جائے تو ہمارے باپ اور دو شادیاں ہی کرتے تھے, لیکن اس وقت کوئی ایسے ماحول نہیں ہوتا تھا. اور اگر ابھی بات کریں تو سب سے پہلے ماں کڑی ہو جاتی ہے بہو کے حق میں, کہنے لگ جاتی ہے کہ آپ سوتن لے کے آ رہے ہو اپنے گھر والی پہ. تو اس طرح پھر کوئی, دیکھو آپ کے باپ دادا کرتے تھے, آپ نہیں کر رہے کیونکہ وہ آپ کے باپ دادا تھے, تو آپ بھی 2-4 شادیاں کر کے بہت سو کے باپ دادے بن جاؤ. آپ یہ تو جنگ تو چھڑے گی بھائی, جب دوسری شادی ہوگی جنگ چھڑے گی, یہ تو نیچرل ہے. اس میں یہ کہنا کہ نہیں چھڑے تو کوئی بات نہیں, والدہ کو بھی مخالفت کرنے تو آپ اپنا کام کرو, والدہ سے اچھے سلوک سے بات کرو. اب اماں کو بولو, اماں ایک بہو آپ کی خدمت کر رہی ہے, میں چاہتا ہوں 4 بہویں آپ کی خدمت کریں. مجھے یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ ایک بہو آپ کے پاؤں دبا رہی ہے, سر دبانے والا کوئی ہے ہی نہیں, مجھے بالکل پسند نہیں ہے. یہ اسٹائل چینج کرو تھوڑا سا. ہاں, اگر والدہ کے لیے روزے رکھنا اب ممکن ہی نہیں ہے, دسمبر میں بھی نہیں رکھ سکتی, سردیوں میں بھی ناممکن ہو گیا, تو اب روزے کا فدیہ 2.25 کلو گندم, یا تو ایک غریب کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دیں, کوئی بھی غریب ہو اس کو صبح کا کھانا اور رات کا, یہ دوپہر اور رات کا کھانا کھلا دیا. یہ بھی کر سکتے ہیں کہ دوپہر کا کھانا 2 دفعہ کھلا دیا, یعنی ہفتے کے دن بھی کھلا دیا, اتوار کے دن بھی کھلا دیا, اس سے بھی فدیہ ادا ہو جاتا ہے. یعنی کوئی بھی کسی بھی ایک ہی غریب کو 2 ٹائم کا کھانا تو یہ کھلا دیں, یا 2.25 کلو گندم, یا اس کی قیمت دے دیں, تو ایک روزے کا فدیہ ہو جائے گا. مفتی صاحب, رمضان المبارک میں نا تو سحری ڈن اور افطاری ڈن کا اسٹیٹس لگاتے, تو یہ لگانا ثواب ہے کیا؟ کیا سحری اور افطاری کا اسٹیٹس لگانے دو یار, لوگوں کو انجوائے کرنے دو یار. نہیں, وہ ثواب کی نیت سے لگاتے ہیں, میں نے اس لیے پوچھا. ثواب تو نہیں ہے کوئی ثواب نہیں ہے, بس لوگوں کو شوق ہوتا ہے آپ دیکھنے کا, کیا پکایا تم نے. ہر آدمی کا اپنا ایک, اپنی بیویاں نہیں دکھاؤ بس. ہمیں فیملی ولاگ سے بھی کوئی تکلیف نہیں ہے, لوگ اپنی سحری بنا رہے ہوتے ہیں, دکھا رہے ہوتے ہیں, افطاری, اچھا ہے, لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کا ایک موقع مل رہا ہے, لوگ انجوائے کر رہے ہیں, تو کرنے تو کیا جا رہے ہیں. اگر آپ سحری بنا رہے ہو, سموسے بنا رہے ہیں, پکوڑے بنا رہے ہیں, دنیا کو دکھا رہے ہیں, دنیا دیکھ رہی ہے, لائک کر رہے ہیں, تو کوئی ناجائز نہیں ہے یہ. تو فیملی ولاگ میں بھی کوئی ناجائز چیز نہیں ہے, لوگوں کا خوش ہونے تو, اسٹریس ختم ہو رہی ہے لوگوں کی, لوگ رمضان کو انجوائے کر رہے ہیں. کیا دیکھیں گھروں میں کیسے سحری بنتی ہے. اب لوگ کہتے ہیں غریب آدمی کیا کرے, تو غریب آدمی نہ دیکھے وہ, کیونکہ اب غریب کو بچانے کے لیے امیروں کے پکوڑے سموسے ہی بند کر دیں تو وہ بھی غریب ہو جائیں گے نا. پھر
بھائی غریب تو جب امیر کو دیکھے گا تو وہ تو غریب کو یہ کہا جائے گا کہ یار اللہ کا شکر ادا کرو جو اللہ نے تمہیں دیا وہ بہت ہے. ہاں غریب کو دکھا دکھا کے کھانا غلط ہے. یہ دیکھ سموسا دیکھا کبھی تو نے, یہ میں کھا رہا ہوں, یہ دیکھ پکوڑا, یہ غلط ہے کہ آپ اس کو سڑانے کے لیے کر رہے ہو یہ کام. تو اس لیے لوگ جو اگر رمضان کے ولاگ بنا رہے ہیں سحری افطاری تو کوئی حرج نہیں ہے, رمضان کو انجوائے کرنے دو, ہمارا ایک مقدس مہینہ ہے, اس سے اسلام کی ایک بہاریں دیکھنے کو ملتی ہیں. ہمیں اعتراض فیملی ولاگ پہ نہیں ہے, ہمیں اپنی خوبصورت بیویاں دکھانے پر ہے. جس کمبخت کا چینل نہیں چل رہا ہوتا اپنی خوبصورت بیوی لا کے نمائش, اصل میں وہ لوگ پکوڑا نہیں دیکھ رہے ہوتے, وہ پکوڑے کھانے والی دیکھ رہے ہوتے ہیں. پکوڑے لوگوں نے بہت دیکھے ہوئے ہوتے, اور وہی داڑھی مونچھوں والا آئے گا کوئی بھی نہیں دیکھے گا. تو یہ بغیرتی ہے بھائی, اپنی بیویاں دکھا کے اور اپنی خوبصورت لڑکیاں دکھا کے, خوبصورت بیویوں کے ہی چل رہے ہوتے. تو خوبصورت بیویاں, خوبصورت جوان لڑکیاں پھر ادھورے کپڑوں میں, سلیو لیس کپڑوں میں انہی کو ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ غلط ہے. اچھا, اگر لڑکی کے سسرال والے لڑکی سے بات چیت بند کر دیں اور لڑکی بار بار کوشش کرے پھر بھی وہ لوگ رابطہ نہ رکھیں تو کیا قطع تعلق کر سکتے ہیں؟ سسرال کی ایسی کی تیسی سالے کی. بہو کو چاہیے ساس سے بنا کے رکھے, ماں کی طرح ہے, سسر سے بنا کے رکھے, اپنی بھابھیوں سے بھابھیاں کہہ رہا ہوں نندوں وندوں سے بنا کے رکھے, کوشش کرے. ایک دفعہ سوری کر لی, معذرت کر لی, پھر بھی نہیں منہ ہونا تو دفعہ تمہاری ایسی کی تیسی. جب کوئی آدمی سوری کر لے نا, معذرت کر لے, پھر نہیں بنتا کہ پھر آپ منہ بنائیں اس سے. سوری کرنا اس زمانے میں بہت مشکل کام ہے بھائی, لوگوں میں تکبر ہے, کوئی معافی نہیں مانگتا. اگر کسی نے معافی مانگ لی, ایکسکیوز کر لیا, تو بھائی غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے. وخیر الخطائین التوابون, بہتر خطا کار وہ ہیں جو سوری کر لیں. جب سوری کر لی ختم, پھر بھی سسرال منہ چھڑا کے بیٹھا ہوا ہے تو یہ سسرال نہیں ہے, اسرائیل ہے. یہ بال بناؤ, بہو کا فائدہ یہی ہے کہ سسرال سے بنا کے رکھے, وہ اس میں فائدہ ہی ہے. بھائی شوہر بچے بڑے ہو جاتے ہیں, شوہر بوڑھا ہو جاتا ہے, ٹائم گزر جاتا ہے, پھر وہ بہو ہی کی حکومت ہوتی ہے اس گھر میں. تو اس لیے تھوڑا بہت ساسوں کو برداشت کر لینا چاہیے, ساسیں ہمیشہ نہیں رہتی. اور جو ساس جتنی ٹینشن والی ہوتی ہے مرتی بھی وہی ہے جلدی. جو خوش اخلاق ساس ہوگی وہ دیر سے مرے گی. جو ہر وقت بہو کو ٹینشن دے کے رکھتی ہے تو اس کا مطلب وہ خود بھی ٹینشن میں, تو وہ مرے گی بھی جلدی. تو ایسی بہوؤں کو میں کہتا ہوں یہ تھوڑے دن کی بات ہے, یہ خود ہی مر جائے گی برین ہیمریج سے. تو برداشت کر لو تھوڑے دن, پھر اس گھر میں تمہاری حکومت ہوگی. طلاقیں لے کے بھاگنا اور پھر سسرال کو ٹینشن دینا اور پھر یہ اور وہ, اس سے کیا ہوگا؟ طلاق یافتہ عورت ہو جاؤ گی, پھر دوبارہ شادی میں مسائل, پھر وہ بہت دفعہ وہ عزت نہیں ملتی طلاق یافتہ کو. تو ابھی کماری چڑی چاڑ گئی تھی, بنا کے رکھو سسرال میں اپنی. اگر لڑکا اپنی بیوی بچوں کے ساتھ الگ گھر میں رہنا چاہے تو کیا اس لڑکے پر گھر والوں اور ماں باپ کو چھوڑنے کا گناہ ہوگا؟ نہیں بھائی, کوئی گناہ نہیں ہے. شادی کے بعد الگ ہونا نیچرل ہے, تو نہ ہو الگ تو اچھی بات ہے. اگر محبت سے رہ رہے ہو, بلا وجہ الگ ہونے میں بڑے نقصانات ہیں. جوائنٹ فیملی میں اگر محبتیں ہونا تو پھر جوائنٹ فیملی سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. لیکن محبتیں آج کل کیا چل رہی ہیں؟ شارٹ چل رہی ہیں. اس لیے پھر ہم کہتے ہیں الگ ہو جاؤ. محمد مفتی صاحب, صدقہ فطر کن پر واجب ہے؟ اس کا پورا میں نے نصاب بتایا تھا بھائی, لمبا بیان ہے میرا, اس دن تراویح میں پورا ڈیٹیل سے بتایا ہے. جس پہ زکوٰۃ واجب ہے اس پہ تو صدقہ فطر واجب بھی ہے, اس پہ تو ہے ہی. لیکن اس کے علاوہ جس کے پاس کوئی ایسی پراپرٹی پڑی ہوئی ہو جو پورے سال استعمال نہ ہوتی ہو, یعنی ضرورت سے زائد ہو, یا پراپرٹی استعمال نہیں ہوتی, بے شک سال بھی نہیں گزرا, تو بھی صدقہ فطر واجب ہے. اس میں ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں اس مسئلے کو, ابھی بتایا, پوری عصر کی نماز ہو جائے گی. اور کیا ہے میرے بھائی, آج کل میری میمز بنانا شروع کر دی لوگوں نے, ہم ایسے کر کے نا سوال پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور کیا میرا بھائی جان, اچھا بھائی. جی ہاں, سلیپنگ پارٹنر جس نے پیسے لگائے ہیں اسی پہ تو زکوٰۃ ہے, جس نے پیسے نہیں لگائے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے, کیونکہ وہ تو ورک کر رہا ہے نا, ورک پہ تھوڑی زکوٰۃ ہوتی ہے. زکوٰۃ تو اس کے ہوتی ہے جس کا پیسہ لگا ہوا ہے, اور جو انویسٹر پیسہ لگاتا ہے اس پیسے پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. خوب سمجھ لو, اس پیسے سے جو مال خریدا گیا ہے اس مال کی مارکیٹ ویلیو دیکھی جائے گی, اس ویلیو پہ زکوٰۃ ہوگی. اکیلے میں پوچھیں.
ہاں جائز نہیں ہے. بکرا آپ کا ہے، نہ آپ نے خریدا، نہ آپ نے اپنے قبضے میں لیا. آپ ایسا کریں، بکرا خریدیں اور اپنے وکیل سے قبضہ کروائیں اس کے اوپر. وہیں کسی بندے کو بولے میری طرف سے یہ بکرا تم ایک دفعہ اپنے ہاتھ میں لے لو، یعنی اس کی رسی یا اس کا کان پکڑ کے سائڈ پہ کر دے یا اسی پہ ہاتھ لگا دے، بھائی یہ میرا ہو گیا، آپ کا نمائندہ. بنا دیکھے نہیں ہوتا، دیکھنا بھی پڑے گا اور اپنے نمائندے کے لیے قبضہ کی طرف سے قبضہ بھی، کہ بھائی جب قبضہ ہو گیا تو پھر وہ آپ کا بکرا ہے. اب کیا ہوتا ہے اس میں، اب آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بقرعید میں مجھے پال کے دے دو، اتنے پیسے تمہیں دے دوں گا اس کی پلائی کے. یہ بھی جائز نہیں ہے. آپ پلائی کے پیسے دیں لیکن کھلائی کے پیسے بھی آپ کو دینے پڑیں گے. کھلائی کے پیسے اس کے ذمہ نہیں ہوں گے کیونکہ بکرا آپ کا ہے. بکرا آپ کا ہے تو اس کو بولے کھلائی کے پیسے الگ سے لکھ لینا، وہ سارے میں تمہیں دے دوں گا، اور تم پلائی کے اتنے پیسے میں تمہیں دوں گا تو کھلائی میں سے مائنس کر دوں گا. اس کو شرعی اس پہ لے کر آئیں کسی قاعدے پہ. میں الگ سے یہ پہ کلپ ریکارڈ کرواؤں گا. آج کل یہ بزنس بہت ہو رہا ہے، جانور پلائی پہ دے دیتے ہیں کہ یہ پال کے ہمیں دے دینا، بیچ کے آدھے آدھے کر لیں گے. یہ جائز نہیں ہے. اس میں کچھ شرطیں ہیں، ان شرطوں کے ساتھ جائز ہے. نہیں آپ اس جب ایسا ہو گیا جو بکرا آئے تو آپ اس کو فون کر کے کہہ رہے ہیں یہ پرانا معاہدہ ہمارا سارا کینسل ہو گیا، پیسے دو، پیسے لو، جو خرچہ ہوا ہے وہ میں تمہیں دوں گا. اب یہ بکرا تمہارا ہے تو اب میں تم سے خرید رہا ہوں نئے سرے سے قیمت لگا کے خرید لیں اس کو. کیا بول رہا ہے؟ نہ نکلے تو نہ نکلے. وسوسے کو نہ نکالنے کی کوشش کریں، نہ نکالنے کی کوشش کریں. کوئی بات نہیں، پڑھتے رہے بس نماز. وسوسے کو ٹینشن نہ بنائیں. نہ تو نکالیں نہ نہیں نکالیں، کچھ بھی نہیں کریں، جو ہو رہا ہے ہونے دیں. کیا ایگزام کی تیاری کے لیے تراویح چھوڑ سکتے ہیں یا نہیں؟ تراویح سنت موقدہ ہے، کوئی شدید عذر ہو تو چھوڑی جا سکتی ہے. اب امتحان واقعی ہے جو تو پھر کم مختصر پڑھ لیں، علم طرح سے پڑھ لیں، علم طرح سے پڑھ لیں. وہ بھی اگر ناممکن ہو گیا، مشکل ہو گیا، آپ کو ڈر ہے کہ امتحان میں، تو پھر چھوڑ سکتے ہیں. لیکن نارملی تراویح چھوڑنا ٹھیک عمل نہیں ہے، ناپسندیدہ عمل ہے. ناپاکی کی حالت میں قرآن نہیں پڑھ سکتی. ہاں بھائی، یا ایک آخری سوال لے لیتے ہیں بس. جی جب امام دوسرا سلام شروع کرتا ہے اس وقت کھڑے ہو جائے مسبوق. نہیں، غلط کرتے ہیں. جب امام دوسرا سلام پھیرے پھر کھڑے ہو، کیونکہ اس کا امکان ہے کہ ہو سکتا ہے امام نے سجدہ سہو کرنا ہو. اگر وہ کرنا ہوگا تو آپ کو بھی کرنا پڑے گا اس کے ساتھ. جی بالکل. اچھا ماشاء اللہ. بلوچ بس آپ جب نکلے تھے بلوچستان سے اپنے گھر سے، اس وقت سحری کا وقت وہاں تھا اور سحری کا وقت ختم ہوا آپ کے شہر میں ہی، تو اس وقت آپ مسافر بنے نہیں تھے، تو اس لیے آپ پر روزہ رکھنا واجب تھا. مسافر بننے کا ارادہ کرنے سے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہو جاتا، مسافر بننے سے ہوتا ہے. تو اس وقت تک بنے نہیں تھے، سحری کا وقت آپ کا اپنے گھر پہ ہی یا اپنے شہر میں ہی ہو گیا ختم، تو آپ پہ روزہ واجب ہو گیا. ٹھیک ہے. اب آپ کراچی آ گئے، آپ 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں ہے نا آپ کی، تو اب آپ مسافر ہو. تو یہاں جب سحری کا وقت ہوگا تو آپ کے پاس آپشن ہے، روزہ چھوڑ بھی سکتے ہو، رکھ بھی سکتے ہو. اب افضل کیا ہے اس میں؟ اگر بہت زیادہ مشقت کا خطرہ ہے کہ سفر کی بہت تھکاوٹ ہو جائے گی، مشکل ہو جائے گا روزہ، تو پھر چھوڑ دینا افضل ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر رکھنا افضل ہے تاکہ رمضان کی فضیلت حاصل ہو. تو شہر میں تو آپ کراچی میں تو رکھنا ہی افضل ہے، یہاں وہ ٹینشن تھوڑی ہے، اونٹ پہ تھوڑی سفر کر کے جا رہے ہو.
देखो फ्रीलांसिंग आप करते हो तो आप रेट ना बताओ ना, आप अपने काम के पैसे बताओ, मैं इतने में करके दूंगा आपको, तो ये झूठ नहीं होगा? हाँ, तो फिर जब वो पूछ रहा है कि इसके आजकल मार्केट रेट क्या चल रहे हैं, तो फिर आप गलत रेट बताओगे तो झूठ हो जाएगा। आप बोलेगा भाई मार्केट का मामला क्या है, भाई हम लोग तो इतना लेते हैं, ये बोलो भाई हमें तो इतने चाहिए, हम तो 4 शादियां कर, अस्तगफिरुल्लाह, हम तो इतने जी। व्लॉग बनाते हैं ट्रैवलिंग के, फैमिली व्लॉग बनाने में भी कोई हर्ज नहीं है। फैमिली व्लॉग में अपनी खूबसूरत बीवी अधूरे कपड़ों के साथ दिखाना ताकि इसके चक्कर में लोग आए, ये गलत है, ये नाजायज है। सॉरी बात काट रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि जो खूबसूरत बीवी नहीं है वो दिखाएं आप, वो एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज है। उसका मकसद व्यूज को बढ़ाना नहीं होता। इसकी मिसाल है, सॉरी बात काट रहा हूं आपकी। अब एक साहब हैं, वो अपनी वाइफ के साथ इंटरव्यू देते हैं अक्सर ना, उनकी वाइफ भी आ रही होती है, वो भी, वो डॉक्टर हैं दोनों, तो वो इस पे बयान कर रहे थे, बात कर रहे थे कि आजकल जो फैमिली व्लॉगर अपनी खूबसूरत बीवियों को लाते हैं और बेगैरती फैला रहे वगैरह। तो किसी ने कहा आप भी तो अपनी बीवी को लेकर आते हो। तो वो आदमी अपनी बीवी इसलिए नहीं लेकर आता कि बीवी की वजह से व्यूज बढ़े, क्योंकि इसकी बीवी डॉक्टर है, उसके पास भी नॉलेज है, इसके पास भी नॉलेज है, तो लाना तो वो भी ठीक नहीं है। भाई अपनी बीवी को बेपर्दा करके आप क्यों मीडिया पे ला रहे हो, लाना तो वो भी ठीक नहीं है, लेकिन उस लाने का वो मकसद नहीं है जो व्लॉगर्स का मकसद होता है। भाई लाने का मकसद है नॉलेज शेयर करना, भी कुछ नॉलेज मेरे पास है, कुछ नॉलेज हमारी वाइफ भी पढ़ी लिखी है इनके पास है, तो वो अलग नौइयत है, तो उस पर वो बेगैरती के हकाम सादिक नहीं होते। बेपर्दगी का गुनाह एक अलग चीज है, वो तो है, वो तो पर्दा ही औरत पे लाजिम है। तो अगर लाना भी है तो भाई स्कार्फ में लेकर आओ, पूरे प्रॉपर पर्दे में लाओ, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन व्लॉगर का मकसद बीवी के जरिए बीवी दिखा के व्यूज बढ़ाना होता है। ये बेगैरती में पीएचडी करने की इनको जरूरत नहीं है। तो व्लॉगर्स की भी 2 किस्में, कुछ आ रहे हैं अपनी बीवियों के साथ भी आ रहे होते हैं, उनकी बीवी पर्दा नहीं करती, वो गलत है, नाजायज है, लेकिन उनका मकसद बीवी के जरिए व्यूज लेना नहीं होता, बल्कि उनकी नेचुरल रूटीन का हिस्सा होता है। तो गलत तो वो भी है, नाजायज वो भी है, लेकिन वो उस दर्जे की बेगैरती नहीं। कुछ व्लॉगर तो करते ही हैं, खूबसूरत बीवी लाएंगे, उनको पता है बीवी खूबसूरत है, पब्लिक देखेगी, और ये जिसको हटा दिया व्यूज ही गायब हो जाएंगे। फिर उसमें भी इनकी बेगैरती रुकती नहीं है। शुरू में कपड़ों में ला रहे होंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता कपड़े कम करना शुरू करते हैं, और आजकल तो वो बेहूदगी हो रही है, बीवी के साथ बोसो किनार हो रहा है और गले मिल रहे हैं। यार तुम अपने बंद कमरे की चीजें दुनिया को क्यों दिखा रहे हो? तो ये बेगैरती है। अच्छा आप, सॉरी बात आपकी मैंने काटी, आप हो भी बलोचिस्तान से, कोई भरोसा नहीं। अच्छा खैर, हाँ हाँ, अच्छा ये भाई व्लॉगिंग कर रहे हैं, बलोचिस्तान से आए हैं, कह रहे हैं मेरे सब्सक्राइब बढ़वा दें। आपके चैनल का नाम क्या है? एजाज बलोच 710, देख लें, हो सकता है अच्छे व्लॉग हो इनके। तो एजाज बलोच 710, चलो मेरे बस में यही था, मैंने अनाउंस कर दिया है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, सही है, सही। हाँ बलोच हो तो कैसे मना है। चले भाई, चलो भाई, काफी हो गया वक्त, अल्लाह ताला समझने के लिए। हिकमत हर एक संत फैला गई, जिंदगी का सफर मोतबर हो गया, फिक्र मुर्शिद का